نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قابل احترام رننگ اسٹاف، کل میں نے جو 11 مارچ 2020 کی ایف ایس ٹی کورٹ سے جو مائلیج کیس کا فیصلہ ہوا تھا اس کی کاپی کی مکمل میں نے ٹرانسلیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی۔ آج میں آپ کو وہ کیس جو 14 مئی 2019 کو فیصلہ دیا گیا تھا ہمارے حق میں، اس کی میں ایک کچھ جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو دینا چاہوں گا، اگرچہ کہ یہ اب اتنی ضروری نہیں رہی، لیکن اس میں کچھ خاص چیز جو مجھے نظر آئی ہے وہ میں آپ سے گوش گزار ضرور کروں گا۔ یہ میرے سامنے کاپی 14 مئی 2019 کو انہوں نے کیس کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کی جو ہمیں کاپی ملی ہے وہ 27 مئی 2019 کو کیس کا جو فائنل ڈیٹ تھی ہیئرنگ کی، اس دن اس کی ججمنٹ آئی تھی۔ تو اس کی یہ فرسٹ کاپی ہے، پہلے اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں۔ اس میں وہی پٹیشنرز سارے اور جن کو ہم نے رسپونڈنٹ بنایا تھا، وہی فیڈریشن آف پاکستان چیئرمین، جی ایم آپریشن، ڈی ایس جو ہے وہ تمام شامل تھے۔ یہ ہمارے پٹیشنرز ہیں اور ڈیٹ آف ہیئرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں 13 مئی 2019 اور ججمنٹ 13 مئی 2019 ہے۔ یہ فیصلہ لکھنے کی ڈیٹ تھی، جبکہ جو ججمنٹ کی ہمیں اناؤنسمنٹ ہے وہ 27 مئی 2019 ہے۔ رسپونڈنٹ ہیں اور پریزیڈنٹ مسٹر ثناء اللہ نور غوری صاحب اور سید سمیع اللہ شاہ صاحب اس وقت ایڈوکیٹ تھے جو رسپونڈنٹ تھے۔ اچھا، اس میں خاص پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں جن ججز قابل احترام معزز جج صاحبان نے فیصلہ دیا تھا، ان میں قاضی خالد علی چیئرمین اینڈ مسٹر رضوان علی دودنی ممبر شامل تھے۔ اور یہ جو ججمنٹ ہے، اگر آپ اس کو اگر جو ہے وہ اسٹڈی بھی کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ میں اس کو جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کے سامنے رکھ بھی رہا ہوں۔ کمپلیٹلی جو کیس ریجیکشن میں جو بات کی گئی، وہ اس میں جو دلائل دیے گئے ان پوائنٹس کو ہی سامنے رکھا گیا کہ جناب یہ انہوں نے جو ہے وہ 485 پرسنل مینول والیوم 1 کا ذکر کیا، اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ 10 جون 1942 کا جو لیٹر تھا اس کے مطابق ہمیں دیے جائیں، اور اس حکم کو جو ہے وہ 1983 تک اس کو چلایا گیا۔ مطلب وہ تقریباً سیم اس میں وہ تمام چیزیں تھیں شامل تھیں، بار بار ان لیٹرز کا ذکر کیا جاتا رہا ججمنٹ کے اندر، اور اس کے جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ بھی سیم تھا، چوتھا اور پانچویں پوائنٹ میں بھی سیم دلیلیں دی گئی۔ یہ اس کا چھٹا پوائنٹ تھا جو کونسل کو ہمارے ثناء اللہ نور غوری صاحب نے جو ہے وہ ان کو جو اپیلس کے اندر جو دلائل دیے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھتے چلے جائیں۔ اگر کوئی آئینی اور قانونی ایکسپرٹ ہو یا جسے بہت زیادہ دلچسپی ہو تو وہ اس کی میننگز وغیرہ جو ہے وہ اس میں دیکھ سکتا ہے، اگر دیکھنا چاہیں۔ یہ پٹیشنز تھی جن کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، ڈیسیجنز جو تھے پیج نمبر 4 ہے، یہ ڈیسیجنز جو دیے گئے ہوئے تھے وہ تقریباً 9 سے 10 پوائنٹ ہی ہیں، یعنی کہ پوائنٹس ٹوٹلی تقریباً سیم پوائنٹس ہیں، اور آخری پوائنٹ پیرے میں جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ انہوں نے ڈیسیجن دیا تھا، وہ میں ابھی نیکسٹ پیج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ جی ناظرین یہ سارا سیم ٹوٹل سیم تھا۔ اب جو اصل چیز جو چینج ہوئی ہے یا جو فرق آیا یا جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ یہ ہے، اس میں پیرا نمبر 9 اس کو آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ دا ریشیو decidendum is quite understandable. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 guarantees the protection of all citizens including the civil servants against any type of discrimination as well as disparity in pay and allowances. Since the matter has already been decided up to the level of apex court, therefore following the rule of consistency
These appeals are allowed in the same terms and disposed of accordingly with no order as to costs. Parties to be informed. اس کے ساتھ ہی میں یہ 10واں پوائنٹ جو کیس ہم نے ابھی لوز کیا ڈسمس ہوا اس کا 10واں پوائنٹ بھی آپ یہیں دیکھ لیں. ان دس ویو آف دا میٹر وی آر آف دا کنسیڈرڈ ویو دیٹ دا امپیوگڈ نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 28 March 2012 issued by the competent authority is a lawful instrument and therefore the plea of the appellants is not admissible. Hence the appeals are dismissed with no order as to costs. Parties be informed. اس ججمنٹ کے اندر جو میں آپ کو خاص بات بتانا چاہ رہا تھا، یہ ایک ججمنٹ ہے جو کیس ہمارے حق میں فیصلہ ہوا 13/5/2019. اچھا، ان کے جو 2 رکنی بینچ تھا اس میں قاضی خالد علی چیئرمین اینڈ مسٹر رضوان علی دودنی ممبر، یہ 2 رکنی معزز جج صاحبان تھے ایف ایس ٹی کورٹ میں 13 مئی 2019. اور اب آپ دیکھیں جو کیس ڈسمس ہوا ہے 14 مارچ 2020 کو کیس ڈسمس ہو رہا ہے اور 2 رکنی بینچ تھا، وہی قابل احترام ججز قاضی خالد علی چیئرمین اینڈ رضوان علی دودنی ممبر، اور یہ کیس جو ہے وہ ڈسمس کیا گیا. یعنی کہ بینچ بھی وہی، 2 رکنی ججز بھی وہی، اور انہی کا جو فیصلہ ہے وہ 27 مئی کو یا 13 مئی 2019 کو ہمارے حق میں تھا، اور انہی کا فیصلہ 14 مارچ 2020 کو ہمارے خلاف تھا. اب اس کیس کی ججمنٹ دیکھ لیتے ہیں. 14 مارچ 2020 کو 2 رکنی قابل احترام جج صاحبان آف ایف ایس ٹی کورٹ فیڈرل ٹریبونل کراچی ڈویژن، انہوں نے فیصلہ دیا اپنے 10ویں پوائنٹ میں کہ اس معاملے میں ہم اس خیال میں ہیں کہ مجاز اتھارٹی کے ذریعے جاری کردہ 28 مارچ 2012 کی اشاعت شدہ نوٹیفیکیشن ایک قانونی عمل ہے، لہٰذا اپیلوں کی استدعا قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا اپیلوں کو اخراجات کے حوالے سے اس آرڈر کے ساتھ مسترد کر دیا گیا ہے. یہی 2 رکنی قابل احترام معزز جج صاحبان آف فیڈرل ٹریبونل کورٹ کراچی ڈویژن 13 مئی 2019 کو فیصلہ دے رہے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 9 میں. تناسب فیصلہ ہی کافی قابل فہم ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کا آئین سرکاری ملازمین سمیت تمام شہریوں کو کسی بھی طرح کے امتیازی سلوک کے ساتھ ساتھ تنخواہ اور الاؤنس میں بغیر فرق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. چونکہ معاملے کا مستقل فیصلہ ہونے کے بعد عدالت عظمیٰ کی سطح تک فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا ان اپیلوں کو اخراجات کے حوالے سے اس آرڈر کے ساتھ انہی شرائط میں اجازت دی جاتی ہے. قابل احترام رننگ اسٹاف، میں اب اس ججمنٹ کے اوپر کمنٹس کیا دوں اور کیا دینے چاہیے، میں حیران ایک چیز پر ہو گیا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 28 مارچ سن 2012 میں یہ کیس جو ہے وہ ہم آئینی اور قانونی عدالتوں میں اس کو لے کے جاتے ہیں، اور تقریباً 27 مئی 2019 کو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 7 سال. اب میں صرف سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 7 سال کا عرصہ جو تھا وہ ہم نے اس کیس کو دیا تھا. 7 سال کے عرصے میں اگر معزز جج صاحبان کو یہ کیس ہمارے حق میں سمجھ آیا تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی وقت جو ہے وہ عدالتوں کو بھی دیا اور جو ہمارے رسپونڈنٹ وکیل تھے ان کو بھی دیا، تو وہ اس کو کہیں سے جو ہے وہ جوڑ کے ریجیکٹ ثابت نہیں کر سکے. تو یہ جو 7 سال تک اتنا بڑا ہمیں ٹائم پیریڈ ان کو دیا گیا ہے، اس میں تو یہ ججمنٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں آ گئی. لیکن اس کے بعد وہی جج صاحبان جو ہے ان کو یہ خیال ہوا کہ انہوں نے 1 سال پہلے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ غلط تھا، اور 14 مارچ 2020 کو جو فیصلہ دیا گیا
انہی ججز کی جانب سے انہوں نے جس 28 مارچ 2012 کے انتظامی لیٹر کو رننگ مائلیج الاؤنس کے حوالے سے جو ایس آر کی مد میں رننگ اسٹاف کو دیا گیا تھا، اس کو پہلے اس کو ان لافل کہا اور پھر اس کے بعد اسی کو لافل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی ایم کا لیٹر لافل اور ان لافل ہو گیا، ان لافل سے لافل ہو گیا ایک سال کے دوران، تو جو 10 جون 1942 سے لے کے رننگ اسٹاف کے لیے ایک فارمولہ طے تھا مائلیج الاؤنس کا، وہ لافل کیوں نہیں ہے؟ اور اگر تقسیم ہند سے قبل کی بات کی جاتی ہے، میرے فاضل وکیل نے اس میں ذکر کیا کہ یہ تقسیم ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا معاملہ ہے، اور چونکہ اس کے بعد تو اس میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، تو پاکستان بننے کے بعد تو لہٰذا ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو جناب میرا سوال اتنا ہے کہ سسٹم آف ورکنگ آپ وہی چلا رہے ہیں، ریل کی پرسنل مینول کی تمام کتابیں آپ وہی چلا رہے ہیں، پورے پاکستان ریلوے میں جی ایم سے لے کے چپڑاسی تک کی تمام مراد اپنی جگہ چل رہی ہیں، اسی قانون کے مطابق اسی اسکیلوں میں آپ بھرتی کر رہے ہیں، تمام کنوینس الاؤنس اسی فارمولے پہ، تمام میڈیکل الاؤنس انہی فارمولے پہ، سسٹم آف ورکنگ انہی فارمولے پہ، ٹریک آپ کے انہی کے بچھائے ہوئے، لائنیں روٹس انہی کی واضح کی ہوئی، تمام قانون سب کچھ تقسیم ہند سے قبل والا چل سکتا ہے، لیکن رننگ اسٹاف کے مفاد کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں پر تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ رننگ اسٹاف کو اسینشل اسٹاف ضرور کہا جاتا ہے، لیکن رننگ اسٹاف کو اسینشل اسٹاف مانا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اور اگر مانا جا رہا ہے تو ان کی جائز جو ان کی مراد ہیں یا حقوق ہے، ان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے اتنے ہیلے بہانے کیوں کیے جا رہے ہیں، اتنے لیٹرز کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ریلوے کی ترقی کے لیے آپ اگر لیٹر نکالنا چاہتے ہیں تو اور بہت سے معاملات ان میں آپ لیٹرز نکال سکتے ہیں، لیکن حیران کن بات ہے کہ صرف رننگ اسٹاف کو اگر کچھ دینے کی بات آ جائے تو اسی میں لیٹر نکالے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے کہ جی ایم صاحب کی یہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، تو سپریم کورٹ میں ان جج صاحبان کے فیصلے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا ہے، اس کے جو 2 پوائنٹس تھے اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو کافی طویل ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ سپریم کورٹ نے جن 2 پوائنٹس کی خاطر فیڈرل ٹریبونل کورٹ کو یہ کیس ریفر کیا تھا، اس کے اوپر اس حوالے سے جو ہے وہ اس معزز جج صاحبان نے اور عدالت نے اس پر کیا پیش رفت کی اور اس حوالے سے اس کی جو ہے وہ کیا وضاحت دی۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ ہم اس مزدوروں کے اجتماعی مفاد کے حوالے سے ہماری کاوشوں کو نہ صرف وہ قبول فرمائے بلکہ ہمیں ان میں سرخرو بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔